إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. دین عرض کیا گیا انفاق، پھر ادھار کے کچھ اصول اور ضوابط اس کے طے کیے گئے، ان پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمى، وقت مقرر تک، یعنی اس کا وقت مقرر کر لینا چاہیے کہ بھئی کب تک دے رہے ہیں. فاکتبوا، تو پھر اس کو لکھ بھی لو. آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت کا کہ اس زمانے میں کاغذ بہت کم دستیاب ہوتا تھا، اس کے باوجود اس پر زور ہے کہ لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. میں نے عرض کیا تھا کہ کسی زمانے میں گاؤں میں ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا تھا جو ٹیلی گرام پڑھ سکتا تھا انگلش میں، اور لوگ انتظار کرتے تھے کہ جی وہ گیا ہوا ہے، کہیں شہر گیا ہوا ہے، رات کو شام کو واپس آئے گا. معاملہ ٹیلی گرام کا ہے، لازم کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہے، لیکن وہ مجبور ہیں کہ انتظار کریں اس کا. اس میں بھی اگر وہ آخر آ کے کہتا جی میں نہیں پڑھتا، تو پھر کیا گزرے گی اس. تو کہا کہ لکھنے والا انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ فلیکتب، جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے علم، اس کی زکوٰۃ یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ وہ لکھے. جو صلاحیت آپ کو اللہ پاک نے دی ہے، فن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس پر حق ہے، جو دیندار ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ لکھوائے، املا کروائے. وَلْيُمْلِلِ، یہ املا اردو میں مستعمل ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور کمی بیشی نہ کرے لکھوانے میں. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، جو دیندار ہے، وہ سفیہ ہے. سفیہ کا مطلب ہے بے وقوف، جس کی جمع سفہاء ہے. او ضعیفاً، یا کمزور ہے، بول نہیں سکتا، املا. او لا یستطیع ان یمل، یا وہ املا نہیں کروا سکتا، قانون کی زبان نہیں جانتا کہ کیسے املا کرواتے ہیں، کیسے لکھواتے ہیں. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا ولی، جس کو وہ نامینیٹ کرے گا، وہ لکھوائے گا، دینے والا پھر بھی نہیں لکھوائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا، تم گواہ بناؤ. کسی حادثے میں گواہ بنانا، کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس میں گواہ بنائے نہیں جاتے، گواہ ہوتے ہیں. گواہ بنانا جو ہے
وہ تمریض ہے، جیسے کوئی جھوٹا بیمار بن جائے جھوٹ موٹ چھٹی لینے کے لیے، سک لیو، یہ تمرد ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے، وَاسْتَشْهِدُوا یعنی تم نے بنانا ہے، تم نے سلیکشن کرنی ہے، جبکہ حادثے میں، واقعے میں، چوری میں، ڈکیتی میں، قتل میں واقعہ اپنے گواہ خود چنتا ہے، آپ نہیں بناتے کہ فلاں حاجی صاحب کو بنا لیں، حاجی صاحب آپ آ جائیں، صوبیدار صاحب آپ آ جائیں، کیپٹن صاحب آپ آ جائیں، بھی یہاں قتل ہوگا، نہیں۔ اور جو بھی دستیاب ہوتے ہیں ان کے کریکٹر پہ بات نہیں ہوگی۔ اگر بازار حسن میں قتل ہو گیا تو وہاں وہ تبلچی اور وہ سرنگی بجانے والے اور وہ ناچنے والے ہوں گے نا، ان کا کوئی دلال ہوگا، کوئی تماشائی ہوگا، وہی گواہ ہوگا نا۔ حاجی صاحب وہاں کیا کریں گے، قاری صاحب وہاں کیا کریں گے، کوئی مفتی صاحب وہاں کیا کریں گے کہ ہم پہلے اس کا کریکٹر اچھے کریکٹر والا لا کے بٹھائیں وہاں۔ جو قتل ہوگا جو بھی دیکھ رہا ہوگا، ایون کہ عورت بھی ہے تو پوری گواہی ہے اس کی۔ ایک عورت کی گواہی پر، ہمارے گاؤں کے پڑوس میں گاؤں ہے، ایک عورت کی گواہی پر بندہ لٹک گیا اور کوئی گواہ نہیں تھا۔ صبح صبح کوئی لڑکی گئی، ہمارے یہاں آپ کو پتہ کھیتوں میں جاتے ہیں رفع حاجت کے لیے، اور وہ کوئی لڑکا تھا، اس نے مار دیا اس نے مزاحمت کی، اس نے اسی کا ناڑا اس کے گلے میں باندھ کے، تو وہ کھینچا تانی ہوئی، اس میں لڑکی کی گردن ٹوٹ گئی، لیکن وہ زندہ تھی، ریڑھ کی ہڈی اس کی ٹوٹ گئی۔ اس نے آگے گھر باپ کو بتایا اس طرح ہو گیا۔ اچھا باپ گیا اور اس نے اس لڑکی کو ختم کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسپتال لے جاؤ اور یہ بیان دے دے۔ اچھا کوئی عورت دیکھ رہی تھی یہ سارا مسئلہ، وہی گواہ بنی، بڑا اس کو ڈرایا گیا لیکن وہ آخر تک ڈٹی رہی، اور وہ اس کا بیٹا پھر اس پہ سولی پہ چڑھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا عورت کی آدھی گواہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، عورت کی پوری گواہی ہوتی ہے۔ اب اگر کہیں شریعت نے کہا ہے کہ عورت کو سہولت دینے کے لیے دو عورتوں کو رکھو تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، حوصلہ ہو ان کو، چونکہ عورت کے اندر شرم آیا ہے اور وہ مجمع میں شائنس کی وجہ سے شاید پوری طرح بول نہ سکے، لہذا دو عورتیں لکھواؤ، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر وہ ایک بھول چک جائے، گڑبڑ ہو جائے اس پہ، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اور یہ سہولت وکیل کو حاصل نہیں ہے کہ ایک بندہ گواہی دے رہا اور غلط گواہی دے رہا اور وکیل اس کو لقمہ دے کہ نہیں وہ 20,000 نہیں 30,000 تھے۔ آؤٹ آف وے جا کے عورت کی فیور کی گئی ہے کہ اگر تمہیں گواہ دستیاب نہیں لکھوانے میں، مرد نہیں مل رہے، پہلے تو یہ کہ عورت کو اوائڈ کرو، عورت کو لکھوائی مت، اور اگر لکھوانا ہے تو پھر دو عورتوں کو لکھوا، تاکہ اگر ایک مجمع میں اپنی طبیعت کے حیا کی وجہ سے بھول چوک ہو جائے، اس سے ڈگمگا جائے، تو دوسری اس کو یاد دلا دی، یعنی یہ اس کی فیور کی گئی۔ اب یہ دو عورتوں کی گواہی کو آدھی گواہی کہنا، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ مسخ شدہ تفسیر ہے اس کی۔ اب بتائیے دو جج جب فیصلہ کرتے ہیں، دو ججوں کا بینچ بیٹھتا ہے تو اس کو آدھا فیصلہ کہتے ہیں، اس لیے دو جج بیٹھے ہیں۔ تین جج بیٹھے ہیں تو اس کو تین حصے اس کے کرتے ہیں فیصلے کے۔ چار ججوں کا، دو عورتوں کی گواہی آدھی گواہی نہیں، وہ قوی گواہی ہے، وہ ڈبل گواہی ہے، زیادہ طاقتور ہے، جس طرح ایک جج کی نسبت دو ججوں کا فیصلہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تمہیں دو مرد دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، گواہوں میں سے جو تم پسند کرو، جو تمہاری رضامندی کے ساتھ گواہ بنائے جائیں، دونوں پارٹیاں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک بندہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو ہی گواہ بنا لے کسی کیس میں، اور جب کوئی مقدمہ چلے تو وہ دونوں گواہ مکر جائیں، ایسا نہیں، دوسری پارٹی کی رضامندی کا بھی گواہ ہونا چاہیے تاکہ کل اگر تنازع ہو تو گواہی دینے کے لیے غیر جانبدار بندہ دستیاب ہو۔ تو رضا، اچھا حادثے میں یہ رضا شامل نہیں ہوتی کہ اپنی پسند کے گواہ بناؤ، یہ جو گواہ بنانا ہے، یہ جو وکیل بناتے ہیں گواہ جھوٹے، اور پھر ان کو سکھاتے ہیں گواہی محنت کر کے،
پڑھاتے ہیں طوطے کی طرح. یہ شریعت اس کے لیے نہیں کہتی. شریعت میں وکیل کا کوئی مقام نہیں. دونوں پارٹیاں سامنے آئیں, دونوں بندے سامنے آئیں, جج باڈی لینگویج سے پہچان جاتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا. اب وکیل کو آپ نے آگے کیا, اور وکیل جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتا ہے, یہ تو اس کا پروفیشن ہے جھوٹ بولنا, لہذا بڑے اعتماد کے ساتھ بولتا ہے. وکیل کو مشین نہیں پکڑ سکتی, وہ ٹھنڈے خون کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا بلڈ پریشر نہیں آئی ہوتا, ٹھنڈے ٹھوکوں کے جھوٹ بولتے. لہذا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. دونوں پارٹیاں آئیں, جب شرع حکومت قائم ہوئی تھی ہمارے پڑوس میں تو وہاں یہی اصول تھا. اسٹیڈیم میں بلا لیا دونوں پارٹیوں کو, ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے وہ سیشن جج ہے, اس سے کوئی 2 گز دور دوسرا مولوی بیٹھا ہوا ہے, 10 گز دور بیٹھا ہوا ہے وہ ہائی کورٹ ہے, اس کے بعد آگے 2 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ ہے. اسی دن فیصلہ ہو جاتا ہے. کوئی وکیل نہیں, کوئی پیسے نہیں دینے. ہمارے یہاں تو غریب وکیل کر نہیں سکتے, اور وکیل کے بغیر عدالت بولنے نہیں دیتی. وکیل لاؤ گا, چونکہ ججوں کے بیٹے وکیل ہوتے ہیں نا, بھائی وکیل ہوتے ہیں سارے, اور پولیس میں بھی یہ سارا سلسلہ ایک ہی چین ہے. اور پھر آپشن دیتے ہیں شریعت میں کہ کس طرح مارنا ہے. تم بتاؤ, پھانسی دینی ہے, گولی سے مارنا ہے, تلوار سے مارنا ہے, جس طرح اس نے مارا ہے گلا گونٹ کے اس طرح مارنا ہے, تمہاری رضا پر ہے. تو جھوٹے گواہ بنائے نہیں جاتے ممن ترضون, جن کو تم پسند کرو, بلکہ جو وقت پر ہوتے ہیں, موقع پر موجود ہوتے ہیں, وہ حادثے میں وہی گواہ ہوتے ہیں, چاہے کوئی آپ کا مخالف ہو لیکن وہی گواہ ہوگا, اپنی مرضی کا نہیں ڈال. جو ڈاکومنٹری شہادت ہوتی ہے, آپ نے زمین بیچی ہے, آپ نے قرض لیا ہے, آپ نے کوئی ادھار مکان بیچا ہے, اس میں آپ اپنی اپنی پسند کا گواہ اس میں رکھوا سکتے ہیں. حادثہ اپنے گواہ خود چنتا ہے, اس میں گواہ اپنی مرضی کے بنانا جھوٹ ہے. ان تضل احداہما, ایک ہوتا ہے بھول گیا, ایک ہوتا ہے کہ یاد ہے لیکن ریکال نہیں ہو رہا, اس سسٹم میں کوئی خرابی. بدحواس ہو کر مجمع میں عورت, اب وہ اس کو یاد نہیں آ رہا, یہ ہوتا ہے ان تضل. ان تنسا نہیں, یہ بھول جانا اور چوک جانا, یہ جس کو گمراہی ہم کہتے ہیں, ضلالت جس کو ہم کہتے ہیں, ضل یضل. اللہ پاک کے بارے میں جب فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے, کیسا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے الذی لا یضل ولا ینسا, نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے, بھول چوک, تاکہ وہ اگر بھول چوک جائے, چوک جانا, یا جو سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے وہ اگر ہو جائے, یہ اس میں شامل. فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, تو پھر دوسری اس کو یاد دلاتا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. گواہوں کو جب بلایا جائے گواہی کے لیے تو کوئی انکار نہ کر سکے. آپ گواہ نہیں بنیں گے تو شریعت کی راہ میں ہرڈل ہو جائے گی, پھر کھڑی ہو جائے گی, اور وہ سلسلہ ہو نہیں سکے, لہذا کہا گیا. اچھا, اس میں پھر یہ بات شامل ہے کہ گواہ کو آگے اللہ پاک کہتا ہے وَلَا تُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, نہ لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچنا چاہیے نہ گواہ کو کوئی نقصان پہنچنا چاہیے. چودھری صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے ساتھ 2 گن مین رکھے اور کہا خبردار پتر گواہی دی تو تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, نہیں. اور جہاں یہ ہے کہ بندے کی اپنی عصمت خطرے میں پڑ جائے کہ جی ہماری بیٹی کو ہی اٹھا کے لے جائیں گے وہ, اگر ہم نے گواہی دی, تو وہاں پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ سوری جی میں گواہی نہیں دیتا. پھر وہ مکر سکتا ہے, جیسا ہمارے یہاں اب نظام موجود ہے کہ مدعی سے زیادہ گواہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ, کہ گواہ بٹھا دو, ڈرا دو, مکرا دو, ختم ہو جائے گی بات. کتنے بڑے بڑے کیس تھے, ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے, لیکن انہوں نے دباؤ ڈال کے گواہی مکرا دی. پہلے مجرم ہی نہیں پکڑا گیا, 10 20 سال پکڑا گیا تو کچھ گواہ انہوں نے مار دیے, کچھ خود سے مر گئے, اور جو باقی 1 2 زندہ تھے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا جی پتہ نہیں, ہم تو اس کو پہچانتے ہی نہیں اس بندے کو.
وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ دیکھو تھوڑا ہے یا بہت، اس کو لکھنے سے نہ تم شرماؤ نہ کسل مندی کا مظاہرہ کرو۔ یار چھوٹی سی رقم ہے، یہ لیں آپ 500 درہم لے لیں، 1000 درہم لیں، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1000 یا 500 درہم اگر آپ کی 20-30 سال کی دوستی کو کھا گیا ہے تو پھر تھوڑا تو نہیں ہے نا۔ کل آپ کہیں گے کہ جناب میں نے اس نے نہیں دیا، اور وہ کہے گا میں نے دے دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوٹا ہے یا بڑا اس کو لکھو۔ ذالک اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے یہ مضبوط تر موقف ہے کہ آپ نے لکھوا لیا ہوا، اس لیے کہ جس وقت آپ نے دیا اس وقت تو آپس میں دوستی تھی، بعد میں جب سال 2 سال میں درمیان میں کوئی جھگڑا ہو گیا، آپس میں رشتہ دار تھی، ہو سکتا ہے بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ اس وقت اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کا حق آپ کو مل جائے گا، نہیں لکھا ہوا تو پھر وہ مکر جائے گا تاکہ اور نقصان پہنچائے آپ کو۔ لہذا اقوم للشہادہ۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ قریب تر ہے، یعنی یہ جسے کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر، پریمپٹیو میئرز کے طور پر، یہ سب سے قریب تر ہے اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو۔ بعض دفعہ نہایت خلوص نیت کے ساتھ شک پڑ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب ذریت کو نکالا گیا عہد لینے کے لیے ان کی پشت سے، تو وہ کلک کرتے نا، اس میں سے فولڈر نکلتا چلا آتا، اور پھر واپس آپ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا، نکالا گیا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت، یہ کون؟ کا تیرا بیٹا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ کہا گیا کہ 60 سال۔ کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دیں۔ بات ختم ہو گئی۔ فرشتہ جب آیا جان لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے وہ اپنے بیٹے کو دیے تھے 40 سال۔ میں نے تو کوئی نہیں دیے، مجھے تو کوئی نہیں یاد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم بھی بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ لکھ لو۔ یعنی وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے لیکن یاد نہیں تھا ان کو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، اگر ہینڈ ٹو ہینڈ تجارت ہے، آپ نے پیسے دیے اور آپ نے چیز لے لی، اس میں گواہ کی ضرورت نہیں۔ تدیرونہا بینکم، تم اس تجارت کو آپس میں چلا رہے ہو، مینیج کر رہے ہو، اسی سے لفظ مدیر بنا ہے۔ تدیرونہا، تم اس کو چلا رہے ہو، مینیج کر رہے ہو۔ مدیر مینیج کرنے والا، مینیجر۔ تدیرونہا بینکم، یہ تمہارا روزمرہ کا معمول ہے، تم اس کو چلا رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں لکھنے۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، پھر تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر لکھواؤ گے نہیں ادھار کو تو پھر گناہ بھی ہے۔ صرف اسی صورت میں گناہ نہیں ہے کہ تم ہینڈ ٹو ہینڈ تجارت اس کی کر رہے ہو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، ادروائز اگر ہینڈ ٹو ہینڈ تجارت نہیں ہے، ادھار ہے، تو پھر اس کو لکھ لو، لکھوا لو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی ادھار چیز لینا جائز نہیں ہے، یہ اپچ ہے، بال کی کھال اتارنے والی بات۔ دنیا کا نظام ہی اب ادھار پہ چلتا ہے۔ آرڈر آپ دیتے ہیں وہ ادھار ہی ہوتا ہے، بیل دے کے وہ پیسے لے جاتے ہیں، چیز ڈیلیور کر جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جو زمان آپ نے اونٹ دیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، چیک بھی نہیں دے سکتا، ضلع تحصیل بھی کوئی نہیں پتا، صحرا والوں کے خیمے ہوتے تھے، آج یہاں لگے ہوئے ہیں، کل موڈ بنا تو اٹھائے اور جا کے راسل خیمہ لگا لیا، اللہ خیر صلاح، کوئی ضلع تحصیل نہیں ہے،
اونٹ اسے پسند آ گیا، وہ کہتا ہے میں نے لینا ہے، تو گواہ بنے گا اور بندہ، اور وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میرے سامنے اس نے اتنے کا بیچا اور یہ پیسے دیے بغیر لے کے جا رہا ہے، تو وہ دو گواہ اس کے لیے ضروری ہیں اس بیع کے لیے جس میں کوئی ادائیگی نہیں کی گئی، مجرد وعدے پر بیچ دیا گیا ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہی دینے والے کو نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ کو پتہ نا، بندے ہمارا خالق ہے، وہ بڑی اچھی طرح میں جانتا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا کہ کاتب کو ڈرایا یا گواہ کو ڈرایا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ تم فاسق ہو، خدا کے نافرمان ہو، شریعت کو بدلنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اصلاً لین دین کے، گھریلو، یہ سارے اللہ کے تقوی پر قائم ہیں، اور شریعت اصلاً اللہ کے تقوی پر قائم ہے۔ سزائیں ایکسیپشنل کیس، یعنی 100 میں سے 2 آدمیوں پر سزا کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں 98% سزا کی زد میں آ رہے ہوں، 100 میں سے 1 آدمی کا ہاتھ کاٹنا پڑے چلے گا، لیکن 99 کے ہاتھ کاٹنے پڑیں تو پھر تو ہماری شناختی علامت بن گئی نا، جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے وہ مسلمان ہے، پھر تو کسی قوم کا عرف بن جائے گا کہ جو ہی ہاتھ کٹا ہوا دیکھا گا یار اس کو لکھوا لینا، خیال رکھنا یہ چور ہے، یہ ہاتھ اس کا کٹا ہوا۔ اس صورتحال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معطل کیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تاکہ کل تمہارے اندر تنازع پیدا نہ ہوں، دشمنیاں نہ تمہارے اندر بڑھیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، یہ بھائی چارہ خراب نہ ہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، تم زیادہ سیانے مت بن۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، ایک قافلہ ادھر سے جا رہا ہے، قافلہ ادھر سے جا رہا ہے، یا قافلے میں کسی کو کسی کا گھوڑا پسند آ گیا، اس کی چال پسند آ گئی، اونٹ پسند آ گیا، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا قافلے میں نہیں ہے، ریئر لوگ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، ایک بستی میں 8 7 8 10 بندے، فَرِحَانٌ، رہن رکھنا، ہمارے یہاں مستعمل ہے یہ لفظ رہن والا جو ہے، فارحان، رہینہ کہتے ہیں ہاسٹیج کو، یرغمال جس کو بنا لیا گیا، فارحان مقبوضہ، تو پھر وہ چیز رہن رکھو جس کا قبضہ دیا جا سکے، یہ نہیں کہ جو میرا فلاں پلاٹ ہے وہ تمہارا ہو گیا، نہیں، اس وقت وہی چیز ہوگی، یہ میری گھڑی لے لیں، جو آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اس کے پاس اب رہن رکھ کے زیور رکھ دیا، صرف زبان ہی نہیں کہا بلکہ جائے وہ بندہ اور جا کے زیور لائے بیوی کا، اب آپ شرما رہیں گے یار کون بابی ہے، کون اس کا زیور رکھے، ٹھیک ہے یار تم نے کہا تو ہو گیا، لیکن جب تنازع پیدا ہوتا ہے تو پھر عدالتوں تک بات جاتی ہے، پھر مار کٹائی ہوتی ہے، پھر قتل ہو جاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے اس کا سد باب کر رہا ہے کہ جو آج تمہیں معمولی چیز لگتی ہے وہ کل کلاں بڑا تنازع نہ بن جائے۔ فرحان و مقبوضہ، رہن رکھ دو، اور رہن ظاہر ہے جو رقم دی جا رہی ہوتی ہے اس رقم سے زیادہ ہی ہوتی ہے اندازاً، تاکہ تسلی ہو جائے اس کی کہ یہ واپس کر دے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرا کسی کو امانت سونپے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کو امین بنایا گیا ہے وہ امانت اس کو لوٹا دے۔ یعنی ایک بندے نے جو رہن رکھی ہے وہ آپ کو پسند آ گئی یہ چیز، اور آپ نے کہا یار بس ٹھیک ہے تم وہ رکھو اور یہ میرے پاس ہی رہنے دو، کہا نہیں تو اس کو واپس کرو، سودا کرنا ہے تو پھر جب اس کے ہاتھ میں چیز چلی جائے گی پھر سودا کرو،
ایسا نہیں کہ اب تم نے قبضہ جمایا ہوا ہے اور قبضہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہو اور کہتے یار اور جو 2-4 چھلو مجھ سے لینے لے لو اور یہ پلاٹ میرے ہی نام رہنے دو، میرے ہی پاس رہنے دو۔ بس جب تمہارے قبضے میں آئے تو صحیح قیمت تو نہیں ملے گی نا، کیونکہ آلریڈی قبضہ تم نے لیا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے اس کو واپس کرو۔ اگر تمہیں پسند بھی آئی ہے پھر مارکیٹ کی ویلیو سے سودا کر لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم کسی پر ظلم کرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپایا مت کرو، کھل کے گواہی دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے اس گواہی کو چھپایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب اصل میں ایمان بالآخرہ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ اگر اللہ کے دیکھنے، اللہ کے سننے کا نتیجہ کوئی نہ نکلے تو کرپشن ہو گئی نا، یعنی اوپر وزیر بیٹھا اسے پتہ اس کا سیکرٹری جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے اور اسے کہتا بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کرتوت، اور ایکشن نہ لے تو یہ عیب ہے نا، خوبی تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے اس دیکھے، اس سنے ہوئے کا نتیجہ نکلے گا۔ جب وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے، جو کرتے ہو اللہ کو علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے آنا ہے اور آرام کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، کوئی جلدی نہیں ہوگی، بڑا لمبا دن تسلی کے ساتھ۔ جمعناکم والاولین ھذا یوم الفصل، یہ فیصلوں کا دن ہے، آج حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں گے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں بھی اکٹھا کر لیا اور تم سے پہلوں کو بھی۔ ہوتا ہے نا کہ وہ جی ابا جی سودا کر گئے، ابا جی نے ادھار لیا تھا، جاؤ ان کی قبر کھودو، کہا قبر کھود گئی، ابا بھی آ گئے، چلو اولین اور آخرین سارے موجود ہوں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اولین آخرین سارے اکٹھے ہوں گے وہاں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ جو بھاگ گیا نا، جو نکل کے بھاگا تو اس پہ الزام لگا دے گا، وہ بھی وہیں موجود ہوگا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت۔ یو آر لائسنسڈ فار دا ٹائم بینگ بٹ آنرشپ ریمینز ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہاٹ میل آپ کا نہیں ہے، مشروط آپ کا اکاؤنٹ بنایا گیا ہے۔ فیس بک آپ کا نہیں ہے، وہ جب چاہیں آپ ان کے قوانین کی خلاف ورزی کریں وہ بلاک کر سکتے، ختم۔ ملکیت ان کی ہے، آپ کو لائسنس کیا گیا وہ اکاؤنٹ، اور شرائط کے ساتھ آپ نے ایگری کیا ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ۔ اگر آپ خلاف ورزی کریں گے، آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، ڈیلی موشن چینل بنایا ہوا ہے، کسی اور کی ویڈیو اپلوڈ کر کے دیکھیے، انہوں نے سسٹم بنایا، وہ چیک کر لیتے ہیں آپ کی آواز نہیں اور فوراً بلاک کر دیتے، نوٹس دیتے ہیں اور بلاک کر دیتے۔ اسی طرح یہ اولاد، یہ مال، یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اللہ اس کا مالک ہے، ہمیں آزمانے کے لیے دیا گیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے، کوئی موج میلہ نہیں ہے۔ مال دیا گیا اور بے تحاشا دیا گیا اور بے حساب دیا گیا، اور اکاؤنٹنٹ رقیب عتید، ایک آڈیٹر لگا ہوا دبا دب تمہارا ریکارڈ رکھ رہا ہے۔ وہ ما یلفظ من قول، تمہارے منہ سے نکلنے والی ہوا قول کا روپ نہیں دھارتی، لفظ کا روپ نہیں دھارتی، الا لدیہ رقیب عتید، ایک مستعد لکھنے والا اسے نوٹ کر لیتا۔
جب گواہی ہو رہی ہوتی ہے اور جج پوچھ رہا ہوتا ہے سوال جواب اور آبزرو، تو لکھنے والا دبا دب وہ لکھ رہا ہوتا ہے، وکیل نے کیا سوال کیا، اس نے کیا جواب دیا، جج نے کیا آبزرویشن دی، کیا سوال کیا، کیا جواب دیا گیا، وہ پورا ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ جو تمہارے منہ سے نکل گیا جب تک ذہن میں ہے کوئی گرفت نہیں، منہ سے نکل گیا اب اسے ثابت کرنا پڑے گا قیامت کے دن، ایک ایک بات۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو میرا کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ، میں نے عرض کیا کہ وہ لائسنس دیا گیا آپ کو، ملکیت نہیں ہے آپ کی۔ اسی طرح میری اولاد آپ کی نہیں، دی گئی ہے اور امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حاجی ہوں، کہا کیا کہ اگر تم سچے ہو اس میں تو تم اپنی اولاد کے لیے وہ پسند کرو گے، اپنی اولاد کو اچھا انسان بناؤ تاکہ ثابت ہو کہ تم اچھے ہو۔ کوشش کرو، مال کو اچھی جگہ خرچ کرو۔ یہ اللہ کے لیے، لہو ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ وہ کہتا ہے نا کانو میری کرنا ہے، اے میں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے۔ یہ جو کہتا ہے میری، کہتے ہیں کفر، یہ اللہ کا ہے، تمہیں دیا گیا ہے ملکیت کے طور پر نہیں، امتحان کے طور پر تم کیا کرتے۔ کنو میری کرنا ہے، اے میں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، 2 گز دا کفن تو کھڑنا ہے، کسے پایا نہ پایا، وہ بھی تیری مرضی کا نہیں ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اس دم دی کی میں شان آکھاں، اس تن دا کی میں مان آکھاں، اس تن دا کی میں مان آکھاں، کم آیا نہ آیا، اس دم دا کی میں مان آکھاں، دم آیا نہ آیا، یہ سب ہی میرے بس میں نہیں۔ تینو جنگل وچ لے جاون گے، سٹ ٹوئے وچ آ جاون گے، گھر آ کے سب بھول جاون گے، یاد آیا نہ آئے۔ کوئی چیز دیکھی تو یاد آ گیا، تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی یاد کرے۔ یہ تو تیرا حال ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں، او تخفوہ، یا اس کو تم چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ یہ ہے اللہ کی ڈومین کہ تمہارے خیالات پر بھی گرفت کرے کہ تم نے ایسا سوچا کیوں۔ کسی کی بیٹی کو دیکھا، کسی کی بہن کو دیکھا، کسی کی بیوی کو دیکھا، کوئی خیال آیا، لکھ لیا گیا، کیوں بھائی؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی نیند اڑ گئی، بھوک مر گئی۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، خیالات پر بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح مت کہو سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بل قولوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، سارے تسلیم خم ہیں، تیری چیزیں، ہم جس طرح چاہے تو ڈیل کر سکتا ہے۔ صحابہ نے باجماعت اس کو کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کتنا سخت حکم میں نے دیا تھا، لیکن دیکھو میرے رسول نے بھی مان لیا، ایمان والوں نے بھی مان لیا۔ یہ کس کو کہا رہا؟ بنی اسرائیل کو، کہ تم تو بات بات پہ کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے تھے، یہ دیکھو میں نے کتنا سخت حکم دیا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو یہ سارے، اور پھر اس میں کہا قالوا سمعنا واطعنا، تعجب کے انداز میں فرمایا دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا
اور ہم نے مانا۔ اچھا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ تفریق اور تفضیل دو الگ چیزیں ہیں۔ تفضیل فضیلت دینا، تفریق فرق کرنا۔ فرق یہ کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے، یہودی۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر لائے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لائے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ دیکھو کتنے غیر متعصب ہیں ایمان والے کہ یہ سب رسولوں پر ایمان، تم ان سے لڑ رہے ہو، وہ تمہارے رسول پر ایمان رکھتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سارے اللہ کے رسول۔ لیکن تفضیل کس کی ہوگی؟ جس کی ہم شریعت پر چل رہے ہیں۔ فضیلت دیں گے تو شریعت پر چلیں گے نا، اگر برابری ہے تو پھر سب رسولوں کی شریعت پر چل لیں گے۔ ایز اے انسٹیٹیوشن رسول ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، ایک ہی جیسی اتھارٹی ہے ان کی۔ ایز اے انسٹیٹیوشن شوہر، ایز اے ہسبینڈ، سارے شوہروں کے ایک جیسے حقوق ہیں، لیکن بیوی کے لیے اپنا شوہر کی فضیلت ہوتی ہے تو اس کی اطاعت کرتی ہے نا، محلے والوں کی اطاعت نہیں کرتی، وہ بھی شوہر ہیں لیکن تیرے شوہر نہیں، شریعت اس کا حکم تیرے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ تفریق یہ ہے، اللہ نے سورہ نساء میں 6 پارے میں سٹارٹنگ میں کہا ہے یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ پر ایمان رہتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہے تفریق۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔